ویلکم بیک ناظرین ایک بہت اہم مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی بھی عمارت بنائی جاتی ہے تو بہت سارے متعلقہ اداروں سے اور ان کی این او سیز جو ہے وہ لی جاتی ہے. بہت ساری چیزیں جو ہیں اس کے اوپر پہلے بات ہوتی ہے، پہلے چیکنگ ہوتی ہے، اس کے بعد عمارت کی جو ہے وہ تعمیر شروع کی جاتی ہے. مگر ہوتا کچھ جو ہے، بدقسمتی ہے اس شہر کی کہ میں بار بار جب اکثر یہ بات کرتا ہوں نا کہ اس کو اس طرح چلایا جا رہا ہے کہ جس طرح کریانے کی دکان کو نہیں چلایا جاتا. یہ پہلا واقعہ نہیں اور بدقسمتی سے اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آخری بھی نہیں ہوگا. جانیں جا رہی ہیں مگر پرواہ کسی کو نہیں ہے. زیر تعمیر عمارت شاہ فیصل کالونی میں بنتی ہے اور سبھی بوس ہو جاتی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ واقعے میں جو ہلاکتیں بھی سامنے آئی ہیں اور ساتھ ساتھ لوگ بھی زخمی ہوئے ہیں. مگر سوال یہ ہے کہ یہ کون لوگ تھے جو اس طرح تعمیر کر لیتے ہیں؟ کون لوگ ہیں کہ چیک اینڈ بیلنس نہیں کر رہے؟ اسی کے اوپر بات کرتے ہیں. ہمارے K21 نیوز کے نمائندے ہیں ہارون رشید. ہارون رشید پہلے تو تفصیل بتائیں کیا ہوا تھا، کیا پورا دن چلتا رہا اس حوالے سے؟ دیکھیں علی بھائی، یہ کراچی کا علاقہ ہے شاہ فیصل کالونی 5 نمبر پہ. زیر تعمیر بل عمارت ہے جو کہ 3 منزلہ تھی، جو کہ زمین بوس ہوئی ہے. زمین بوس کے دوران جو ہے 5 افراد جو ہے قیمتی انسانی جانیں جو ضائع ہو چکی ہیں، جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ 4 مزدور اس میں زخمی ہوئے ہیں. اور یہ عمارت جو ہے سب سے پہلے تو یہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے حکام کے لیے جو ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ڈی سی فرنگی ہے یا دیگر ڈی ایم سی فرنگی ہے، ان تمام اداروں کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے کہ ناز مٹیریل سے 3 منزلہ عمارت تعمیر کرنے کی اجازت کس نے دی؟ اچھا، جو عمارتوں میں جو چھت بنائی جا رہی تھی یہ کوئی بھی چھت جو ہے آرسی نہیں تھی، ٹیلوں پہ رکھی جا رہی تھی. جب ناز مٹیریل سے آپ 3 منزل عمارت کھڑی کر دو گے تو وہ کیسے مطلب ہارون کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا، بناؤ کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پوچھنے والا ہو تو بندہ سوچے نا، جی کرتے ہوئے ڈرے. بالکل یہی ہو رہا ہے ضلع فرنگی کے اندر سمیت جو ہے کراچی بھر میں اسی طرح کی عمارتیں تعمیر ہو رہی ہیں. اس سے پہلے بھی گزشتہ سال میں بھی کئی عمارتیں زمین بوس ہو چکی ہیں. آج بھی جو شاہ فیصل میں یہ 3 منزلہ عمارت جو زمین بوس ہوئی ہے، ان میں 4 مزدور جاں بحق ہوئے جو اس عمارت میں مزدوری کر رہے تھے، کام کر رہے تھے. ساتھ ساتھ اس میں جو ایک راہگیر ہے جو ٹھیلا جو ہے لگاتا تھا، وہاں پہ گلی میں سامان بیچتا تھا، وہ مزدور بھی جو ہے اس کی عزت میں آیا اور موقع پر اپنی زندگی کی بازی ہار چکا ہے. 5 گھنٹے سے زیادہ یہ ریکشو آپریشن جو ہے جاری رہا ہے، تب کہیں جا کے جو ہے تمام جاں بحق افراد کی جو ہے وہ لاشیں نکالی گئی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو ہے یا ڈپٹی کمشنر فرنگی جو ہے ان مالکان کے خلاف کیا قانونی کارروائیاں کرتے ہیں. جو 5 زندگیاں جو اس ہاتھ زمین بوس ہونے سے عمارت جو ہے وہ ضائع ہو چکی ہے، ان کا اس طریقے 5 نہیں، اس پہ کتنے اس کے خاندان کے افراد ہوں گے جو ان کے کفیلیت کرتے تھے، وہ سب تمام متاثر ہوئے ہیں. اب اس مہنگائی کے دور کے اندر اس عالم میں جو ہے ایک مزدور جب مزدوری کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے اور ناز مٹیریل کی زمین پہ جب ایک عمارت تعمیر ہوتی ہے وہ زمین بوس ہو جاتی ہے، اس میں وہ اپنی وہ زندگی کی بازی ہار جاتا ہے. ہارون مجھے غلط ثابت ضرور کیجیے گا ادھر پروگرام میں بیٹھ کے، کوئی گرفتاری، کوئی FIR، کوئی واقعے کا مقدمہ درج ہوا؟ نہیں دیکھیں، بالکل یہ شاہ فیصل ٹاؤن شاہ فیصل کالونی تھانے کی حدود کا واقعہ ہے. تاحال جو ہے رات دیر تک اس وقت تک جو ہے ابھی تک جو ہے کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا ہے. پولیس سے جب میری انتظامیہ سے بات ہوئی یا پولیس سے بات ہوئی، ان کا کہنا تھا کہ ابھی تک ہمیں کوئی مالک اس کا سامنے نہیں آیا. مالک کے آنے کے بعد کیا اس نے یہ آگے ٹھیکے دیا ہوا ہارون، تھا. یہ جو 5 افراد جو ہیں، یہ 5 افراد جو ہیں جن کی جانیں گئی ہیں، ماضی میں جانے جاتی رہی ہیں، آگے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جانے جاتی رہیں گی، تو کوئی تو ذمہ دار آئے گا، کوئی ذمہ داری اس کی لینے کو تیار ہے؟ کون ہے ذمہ دار؟ کوئی پتہ لگانے کو تیار ہے یا اسی طرح آزاد چھوڑ دیا شہر کو؟ دیکھیں علی بھائی، یہ تو دیکھیں بلڈنگ جو تعمیر کر رہا ہے مالک اور اس کا جو ٹھیکیدار ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، ان کے ساتھ ڈپٹی کمشنر فرنگی، AC شاہ فیصل کالونی سمیت ڈی ایم سی فرنگی کے بھی جو ہے اس میں مقدمہ درج ہونا چاہیے، کیونکہ ان تمام اداروں سے NOC کے بعد ایک جو ہے عمارت تعمیر ہوتی ہے. تو یہ تمام ادارے کہاں تھے جب یہ بلڈنگ جو تعمیر ہو رہی تھی؟ اس پہ کیوں نہیں روکا گیا؟ اس پہ کیوں نہیں قانونی کارروائی کی گئی؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نگران وزیر اعلیٰ سندھ
اور نے بہت سخت ایکشن لیا, مختلف اچانک وزٹ کر رہے ہیں, لیکن وہ بھی جو ہے اب نظر ہمیں آ رہا ہے کہ وہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو لگام ڈالنے میں کیونکہ اب بالکل ناکام بہت نظر آ اچھا رہے ہیں. پوائنٹ کیا ہارون رشید صاحب, ہم نے دیکھا سکن تھانے میں کل تھے, ہسپتالوں کا دورہ کر رہے ہیں. سر اس شہر کو کانکریٹ کا جنگل جو بنا رہا ہے, ادھر بھی کسی دن جائیں, کون ہے کون افسران ہے, کہا جا رہا ہے سسٹم ختم ہو گیا. اتنی معصوم جانیں جو ہیں وہ جا رہی ہیں, کچھ تو ہونا چاہیے اس کے اوپر ری ایکشن, ہمیں بھی دیکھنا چاہیے, عوام بھی دیکھے کہ اتنی جانیں, مطلب ایک انسانی جان, مطلب 5 جانیں چلی گئی ہیں. آپ تصور کریں, اور نااہلی ہے کہ کس طرح بنائی جا رہی ہے, اور تاحال اب تک کوئی مقدمہ درج نہیں ہو رہا. بقول ہمارے رپورٹر جس طرح بتا رہے ہیں, کوئی گرفتاری سامنے نہیں آ رہی. 5 جانیں جا چکی ہیں, تعین ہی نہیں ہو پا رہا اب تک کہ غلطی کس کی تھی. دوسری جانب گورنر سندھ کامران علی قصوری نے بھی اس واقعے کا نوٹس لیا ہے. انہوں نے کمشنر کراچی سے اس واقعے کی رپورٹ طلب کر لی ہے, لیکن وہ بھی اپنے آپ کو عوامی گورنر کہتے ہیں. لیکن افسوس کا مقام ہے کہ اتنی قیمتی انسانی جانیں ضائع ہو چکی ہیں, گورنر سندھ بھی جو واقعے کے پر موقع پر نہیں پہنچا, یا کمشنر کراچی بھی نہیں پہنچا. اس کے علاوہ دیگر جو نگران وزیر ہیں ان میں سے کوئی بھی ہارون نہ پہنچے, مگر دیکھیں بات یہ ہارون رشید اگر نہیں بھی پہنچ رہے, گورنر صاحب نہیں پہنچ پا رہے, ان کی کوئی ذاتی مصروفیات ہو سکتی ہیں, کمشنر کراچی نہیں پہنچ پا رہے, ان کی کوئی ذاتی مصروفیات ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہے, بٹ اس کے اوپر ادارے جو بنے ہوئے ہیں ان کا بھی تو کردار ہے نا ہارون, وہ کیوں نہیں کردار ادا کر رہے؟ ایف آئی آر فوری طور پر لانچ ہونی چاہیے. یہ تو فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہوتی ہے جو کہ وقوع فوراً رپورٹ ہونا چاہیے. اب بات یہ ہے 10:05 پر یہ زمین بوس ہوئی تھی آج صبح دن میں, اور اس وقت جو 13 گھنٹے گزر جانے کے باوجود جو ہے پولیس جو ہے نا اب تک مقدمہ درج نہیں کر سکی ہے. اب دیکھنا یہ, کیونکہ اب اس میں مدعی کون بنے گا, جو 5 قیمتی انسانی جانیں گئی ہیں ان کے وارث بنتے ہیں, یا پھر یہ سرکاری ملکیت میں مقدمہ درج کیا جاتا ہے. اور دوسرا یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ مقدمہ کن لوگوں کے خلاف درج کیا جاتا ہے. یہاں صرف ایک قانونی کارروائی کرنے کے لیے, خانہ پوری کرنے کے لیے صرف جو ہے جو جگہ کا مالک ہوگا یا ٹھیکیدار ہوگا اس کے خلاف ہی نہیں, بلکہ دیگر اداروں کے بھی ہم تو یہی درخواست کریں گے کہ ہم تو ہارون رشید یہی درخواست کریں گے کہ کسی کو تو ایسا سمبل بنائیں, کسی کو تو ایسا کوئی ایسا سمبل بنائیں کہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں کہ دیکھیں جی اس نے یہ کام کیا تھا, اور اس کی وجہ سے اتنی اموات, اتنے لوگ جاں بحق ہوئے تھے اس کی غلطی پر, اور اس کے بعد جو ادارے انہوں نے ایسا ایکشن لیا, تو نیکسٹ ٹائم شاید کوئی کرتے ہوئے 10 بار سوچے گا. مگر اگر اس طرح نہیں ہوتا اور اسی طرح ہوتا ہے جس طرح ہر بار ہوتا آیا ہے, تو یقینی طور پہ حوصلے پھر بلند ہوتے ہیں, کیونکہ پھر پتہ ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے, پھر پتہ ہوتا ہے لوگوں کو کہ بھئی ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. تو انسانی جان ضائع ہوئی ہیں, اس کا نقصان, اس کے اوپر بات اس لیے کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ شاید رکے نہ, یہ آگے چلتی رہیں گی اور اسی کو روکنا ہے. اور ذمہ داری میری اور آپ کی بھی ہے ناظرین کہ ہم اس کے اوپر بھی کام کریں, کیونکہ بات یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اور ہم کہیں نہ کہیں خاموشی اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں. ہارون بہت شکریہ, آپ نے تفصیلی آگاہ کیا, واقعے کے حوالے سے اپڈیٹ کی, آپ کا بہت شکریہ. ناظرین یہ سچویشن چل رہی ہے, اور یہ میں دعوے کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ صرف اس جگہ پر نہیں چل رہی, مختلف 7 اضلاع ہے نا, تو 7 اضلاع کے اندر مختلف جگہوں پر اسی طرح آج کی تاریخ میں بھی کانکریٹ کا جنگل بنایا جا رہا ہے. مگر ہم چاہیں گے کہ ڈی جی سندھ بلڈنگ اینڈ کنٹرول اتھارٹی اس کے اوپر دیکھیں اور معاملے کو اس کے اوپر ایسا کام کریں, کچھ ایسی وہ کریں کہ جس سے مسائل جو ہیں وہ حل ہوتے دکھائی دیں, جو مافیا اس کو لگام پڑے. ناظرین ہم بریک پہ جاتے ہیں, اور اس کے بعد ایک اور شہر قائد کی ہی ایک غیر مقیم جو افغان بس رہے ہیں, جو واقعات ہیں اس کے اوپر آئیں گے اور بات کریں گے. ابھی ہم جاتے ہیں چھوٹے سے شارٹ بریک پر اور پھر حاضر ہوتے ہیں.